سامعین کرام، خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل کارنامہ کوئی آدمی معلوم کرنا چاہے تو وہ دین و دنیا کا اختلاط ہے، دونوں کو اکٹھا کر دینا۔ یہ وہ کام ہے تاریخ آدم میں جو اس سے پہلے بھی نہیں ہوا، اور تھوڑی دیر بعد ہی مسلمان بھی اس کو چھوڑ بیٹھے کہ دین اور دنیا کو حضور نے اکٹھا کیا۔ از کلید دین در دنیا کشاد۔ پہلے ایسے گروہ موجود تھے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے یا خانقاہوں میں بیٹھ جاتے، دنیا سے لا تعلق ہو جاتے۔ کچھ وہ تھے جو حکومت کرتے، منڈیوں میں خرید و فروخت کرتے، بال بچوں میں رہتے، مگر وہ دین سے لاپرواہ ہوتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ایک عجیب اور بالکل نادر کام کر کے دکھایا کہ دنیا میں پوری طرح منہمک ہو جاؤ، پوری طرح اس میں مصروف ہو جاؤ، مگر اللہ کو نہ بھولو۔ از کلید دین در دنیا کشاد، دین کی چابی سے حضور نے دنیا کے دروازے کھولے۔ ہم چوب بطن میں گیتی نزاد، کائنات نے آپ جیسا کوئی نہیں جنا، جو کام آپ نے کیا نہیں کوئی کر سکا۔ یہ اتنی عجیب بات تھی انسانوں کے لیے کہ وہی حکمران ہو اور وہی وقت کا سب سے بڑا ولی ہو، اس میں ہی دونوں چیزیں جمع ہوں، اقتدار بھی اس کے پاس ہو اور وہ دوسری طرف امت کا مرشد ہو، اس سے بڑھ کر کوئی رہبر اور مرشد نہ ہو۔ اسی لیے رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیعت کی جاتی تھی۔ اس وقت کسی مرشد اور پیر کی بیعت نہیں ہوتی تھی، خلیفہ وقت کی بیعت ہوتی تھی، کیونکہ خلیفہ میں بیک وقت حکومت اور دین اکٹھا ہوتا تھا۔ مگر بعد میں ہماری بدقسمتی کا آغاز ہوا، اور افسوس یہ ہے کہ وہ ظلم جو ہے اس کو اب تک نہیں لوگ سمجھ سکے۔ یہ شخصیات میں الجھ گئے، بات نہیں سمجھ سکے کہ کیسا خطرناک موڑ امت مڑ گئی جس کی وجہ سے وہ سارا کیا کرایا برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے دین دیا تھا، مذہب نہیں دیا تھا۔ یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ مذہب بہت بڑی گالی ہے۔ مذہب کا نام نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں۔ مذہب ہے ریلیجن اور دھرم، کہ عبادت خانوں میں جا کر اللہ کو یاد کرو، بھگوان کو سجدے کرو، کاروبار جیسے جی چاہے کرو۔ جیسے بڑے کاروباری لوگوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ میرا فرض ہے، یہ میرا کاروبار ہے۔ یہ دین و دنیا کو الگ کر لینا یہ مذہب ہے، دین و دنیا کی جدائی ہوئی۔ دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیر۔ یہ جو رو رہا ہے لوگ کہ مسلمان یہاں تک کیوں گر گئے، اس کا ایک ہی سبب ہے اور کوئی سبب نہیں۔ باقی سب اس سے پیدا ہوئے ہیں کہ نمازیں چھوٹ گئیں، زکوٰۃ دینے سے لوگ رک گئے، کرپشن ہو گئی، یہ سارے پھاڑ ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ ملوکیت، کہ حکمران ایسے بن گئے جو نماز روزہ کرتے رہے، کفر کا اعلان نہیں انہوں نے کیا، مگر دین کو انہوں نے حکومت کی حد تک بے دخل کر دیا کہ یہ ہماری مرضی کی بات ہوگی، جو چیز چاہیں گے مانیں گے۔ حکومت میں دین کا کوئی دخل نہیں۔ رسول اللہ نے دین دیا تھا، قرآن دیکھ لیں، حدیث دیکھ، مذہب کہیں آیا ہی نہیں۔ مذہب تو ظلم ہے کہ لوگ زندگی کو دو خانوں میں تقسیم کر دیں کہ ادھر اللہ کی عبادت کریں اور ادھر اپنی مرضی کرتے رہیں۔ دین ہے کہ کسی جگہ بھی تم ہو اللہ کے احکام کی اطاعت۔ بڑا فساد اس لیے ہے کہ حکومت اسلام سے آزاد ہو۔ کافر نہیں ہوئے یہ، نہ انہوں نے کلمہ چھوڑا، نہ چھوڑنا ہی ہے۔ حج کریں گے، عمرے کریں گے، یہ ہوتا رہا اس وقت بھی۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں یزید امیر الحج ہوتا تھا۔ بس ظالمہ بات سمجھو ملوکیت کی، کہ دین نہ رہا، مذہب بن گیا۔ اور یہ اتنی بڑی خرابی ہے، اسی کے نتیجہ میں ملائیت پیدا ہوئی، اسی کے نتیجہ میں پیر پیدا ہوئے، اسی کے نتیجہ میں جاگیردار، سرمایہ دار، جتنے بے ایمان پیدا ہوئے۔ جب دین سے یہ شعبہ آزاد ہو گیا کہ دنیا الگ ہے دین الگ، یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا کہ ہوں بشیری آئینہ دار نذیر۔ یہی تو معجزہ تھا نبیوں میں کا کہ وہی شخص دنیا کو دین پڑھا رہا تھا تبلیغ کا بڑا مبلغ، اور وہی نذیر ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی کہ اگر نہیں دین پر عمل کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا۔ اقتدار اور دین جب اکٹھے تھے، وہ تھا وہ نظام جو اللہ کے رسول نے دیا تھا، اس کو کہتے ہیں دین۔ جب حکومت الگ ہو گئی، یہ دین جو تھا اس کا مذہب بن کر گزارا کرو، مسجد اور مدرسوں میں رہو۔ خود پولیس میں کیسر و کسرا شکست، اس مسلمان نے ہی پہلے کیسر اور کسرا کا جو طلسم تھا اس کو توڑا، تخت توڑ دیے کہ دنیا میں کوئی کیسر نہیں ہوگا، کوئی کسرا نہیں ہوگا، سب خدا کے غلام ہیں، اللہ کی بندی کرو۔ خود سرے تخت ملوکیت نشست، مگر خود ہی پھر
اسی تخت ملوکیت پر آپ بیٹھ گئے، خود کیسر و کسرا بن گیا، تباہی کر دی دین کی۔ حسین ان کو کیا سمجھ آیا؟ جب صدیاں ہو گئی یہی مذہب پڑھ رہے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ، ہمیں کون روکتا؟ یہ انگریز نے روکا تھا، سکھ روکیں گے؟ کیا ضرورت ہے انہیں؟ اسلام کو حکومت میں نہیں آنے دے گی کہ وہ بازاروں میں، وہ عدالتوں میں، ہر جگہ دین راج کرے، یہ نہیں قبول کریں گے۔ تو کہتے ہیں اس نے خود مسلمان نے کیسر و کسرا کا طلسم توڑا اور پھر اسی تخت پر بیٹھ گیا۔ اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میری سنت کو بنو امیہ کا ایک آدمی بدلے، اور وہ امیر معاویہ جنہوں نے اس سنت کو بدل دیا۔ یزید کو نہ روئیں آپ، جس دن یہ تخت پر بیٹھے اس دن سے بدقسمتی سے دور شروع ہو گیا، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ ہے، پھر ملک عزوز ہے۔ ظالم بادشاہ کا آغاز حضرت معاویہ سے۔ اب اس پر روتے رہنا وہ بڑے ہیں فلاں، کیا ہے اس میں؟ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوتی نہ اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ کون سا دین کر لیا تم نے؟ یہ ملوکیت کا شاخسانہ کہ ملاؤں کے ذریعے پھیلایا گیا کہ صحابی پر تنقید نہ کر۔ کون دین کہتا ہے تنقید نہ کرو؟ عمر رضی اللہ عنہ پر تنقید ہوتی ہے برسر ممبر کہ کہاں سے کشتا لیا۔ دین کا جو جوہر تھا اس کو برباد کرنا چاہتے ہو کہ ٹوکو نہ، بڑے آدمی جرم کریں تو انہیں معاف کر دو اور چھوٹوں کو پکڑتے پھرو۔ اسی سے تو پہلی امتیں برباد ہوئیں، کوئی رعایت نہیں کسی کی، نہ یہ گالیاں ہیں نہ جنت دوزخ ہے۔ حقیقت کو سوچنا ہے کہ وہ نظام ختم ہو گیا۔ اور رسول اللہ نے کیوں دو لفظ بولے کہ پہلے آج جو 30 سال ہے وہ میری نبوت کے طریقہ پر حکومت ہے، پھر ظالم بادشاہ۔ پیغمبر کیوں کہتا؟ یہ کہتا وہ کافر ہو جائیں گے یہ نہیں، تو اس کو توڑا۔ کیسر و کسرا کے طلسم، خود کیسر و کسرا بن گئے، محالب بن گئے، ریشم بچ گیا، سونے چاندی کے برتن، یہ ابو داؤد شرح مسلم احمد دکھائے، خود حضرت معاویہ کے دور میں ہو گیا۔ صحابہ کرام روئے کہ یہ حضور نے فرمایا تھا، یہ حرام نہیں کی چیزیں، مانا کہا سب کچھ ہو رہا تیرے میں۔ تو ملوکیت آ گئی، نماز روزہ چلتا رہا، اور آہستہ آہستہ اس کو بھی اب سکیر رہے ہیں۔ تا نحال سلطنت قوت گرفت، بین او نقصد ملوکیت گرفت۔ وہ کہہ رہے ہیں جمال الدین افغانی کہ روسیوں تم مسلمانوں کو دیکھ کر دین سے نہ بدل ہونا، ہم خود کہتے ہیں کہ جب حکومت کا پودا مضبوط ہوا، جب مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی، بیڑا غرق ہو گیا کہ حکومت کا دائرہ وسیع ہو گیا، دین او نقصد ملوکیت گرفت، مگر رنگ روغن جو تھا وہ ملوکیت کا اختیار کیا۔ اور یہی ایک جرمنی عالم نے کہا استنبول میں کہ حضرت معاویہ کی تصویر کہاں ملتی ہے؟ کافر نے۔ انہوں نے کہا کیا دلچسپی؟ کہنے لگے ان کے مجسمے بنا کر سویڈن میں، ناروے میں، بیلجیم میں، انگلینڈ میں، ہر ملک میں ہم اپنے چوکوں میں لگائیں گے، اس کا تو احسان ہی بڑا ہم پر۔ تو اہل حدیث عالم نے کہا علامہ رشید کیا احسان؟ اس نے کہا اگر ابو بکر عمر کا زمانہ دیکھ لیتے لوگ، یہاں سب اسلام کے جھنڈے ہوتے، یہ ملک بچتے ہی نہ، عیسائیوں کے نہ رہتے ہی۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ صرف نام بدلتے ہیں یہ لوگ، نظام تو وہی ہے، کچھ امیر ہیں محلوں میں رہ رہے ہیں، کچھ غریب ہیں دھکے کھا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کو قبول کرنے کا؟ یہ ملک بچ گئے۔ خدا کے لیے دین کو دین سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور 4-5 عالم اس دور کے جنہوں نے روئے کہ دین سمجھو یار، اس کو پھیلانے کی کوشش کرو۔ دین حجروں میں پڑھنے کی باتیں کہ جامعہ سلفیہ بند ہے اور یہ فلاں بند ہے، بس مولوی تیار کر دو مسجدوں میں بیٹھ جائیں، یہ حکومت کرنے کے لیے آیا، صرف ممبروں پر نہ بیان ہو، عدالت میں ججوں کے سامنے قرآن و سنت پڑھا، اور ایک فیصلہ بھی اس کے خلاف نہ ہو سکے، پارلیمنٹ کوئی قانون منظور نہ کرے، صدر مملکت کی مجال نہیں کوئی آرڈیننس جاری کرے، وہ خدا حکومت کرے۔ 4-5 عالم، میں حوالہ دوں گا اگرچہ وہ ماتوب ہے، بدقسمتی کہ یہ ملا جو ملوکیت کے ایجنٹ ہیں نا، انہوں نے ان کو بدنام کیا۔ اس دور میں صرف 4-5 کام کے بندے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے لوگوں کو جگایا، اور جہاں جہاں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا اب کوئی دین کے لیے جان دے رہا، ان کا ہی پروردہ، ان کے زیر اثر ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی ہیں، ابھی بچہ سنا رہا تھا کہ ایک عالم دین نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ نے بتایا تھا کہ خلافت ملوکیت میں صحابہ کو بہت برا کہا گیا ہے، میں نے آپ سے کیا کر منگوائی ہے؟ یہ بچہ بالکل بے خبر تھا، لا کر دی پڑھی، یہ لے گیا سرخ پینسل کہ مولانا پڑھو اور بتاؤ اس میں کیا خرابی۔ کہنے لگے نہیں، ہم سے تو مولانا خان صاحب نے قسم لے لی تھی قرآن پر کہ مودودی کوئی کتاب نہیں پڑھنی۔ بتاؤ جو کتاب پڑھتے ہی نہیں، ان ظالموں کو کیا حق ہے فیصلے کرنے کا کہ توہین کی گئی؟ ہے غضب خدا کا کہ پڑھنا ہی نہیں اور اپنی طرف سے فیصلے سنانے۔ اور مصر میں تھا سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، جس نے جان دے دی مگر کوئی قبول نہیں کیا۔ اس آخر وقت اس کی بہن کو علماء نے اور حکومت میں مجبور کر کے بھیجا، حالانکہ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کو بچائیں، وہ تو شہید ہونا پسند کرتی، مگر جب گئی تو قطب جو تھے رو پڑے، انہوں نے کہا بہن تو بھی آ گئی،
شہادت نصیب ہو رہا ہے، تو مجھے بچانے کے لیے آ گئی۔ اس نے بھائی کہا اگر لوگ مجبور نہ کرتے میں نہ آتا۔ اس بندے کو بدنام کر رہے ہیں، جاؤ اس کی اعلیٰ عدالت الاجتماعیہ پھر اسلام پڑھو، تمہیں پتہ لگے کہ اسلام کیا تھا اور کیا بن گیا۔ خدا کے لیے یہ مدرسے جو ہے نا، یہ یا دین پڑھائیں یا مذہب کی کوئی ضرورت نہیں، نماز روزے جو ہے نا یہ ہوتے رہیں گے، یہ بھی ختم ہو جائیں، کچھ نہیں بگڑتا۔ دین قائم کرو کہ جہاں ہر شخص جو ہے وہ انشورڈ ہو، کسی کو انشورنس کی ضرورت نہ پڑے، اگر امیر ہو تو بیت المال کو پریمیم دو، حصہ دو، زکوٰۃ اور عشر۔ غریب ہو جاؤ گے تمہیں کیا فکر کہ کل کیا بنے گا، تمہارے قرضے بیت المال اتارے گا، تمہاری بچیاں پڑھائے گا۔ کیا اسلامی حکومت میں کسی کو پریشان ہونے کی بات؟ اس کو قائم کر، خدا کے بندو، دین۔ سید قطب اور پھر تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، 3-4 بندے جنہوں نے دین کو دین کی حیثیت سے پیش کیا، ورنہ ہم پڑھ رہے ہیں انگریز آ گئے، دوسرے آ گئے، نمازیں پڑھو، تبلیغیں کرو، کسی کے ذہن میں وہ بات نہیں کہ یہ مذہب ہے۔ دین کے تصور سے خالی ہو کر تو مذہب کی باتیں کرتے، پوجا پاٹ کی، کہ چند اخلاقیات اپنا رہو، پوجا پاٹ کرو۔ لعنت ہے جو ایسے مذہب پر، دین ان کو مٹانے کے لیے آیا، وہ دین نافذ کرنا چاہتا جس میں ہر شعبہ زندگی خدا کے دین کے تحت۔ تو فرماتے ہیں کہ سلطنت بڑھ گئی، لوگ کہتے ہیں علاقے پھنسا گیا، وہ کہتے ہیں بیڑا تو غرق ہو گیا، علاقے آتے رہے مگر رنگ حکومت کا کیا رہا؟ دین وہ نقش از ملوکیت گرفت، حکومت نے نقش و رنگ جو تھا وہ ملوکیت کا اختیار کر لیا۔ از ملوکیت نگاہ گردد دیگر، عقل و ہوش و رسم و راہ گردد دیگر۔ یہ کوئی تھوڑا سا فرق ہے؟ خلیفہ پھٹے کپڑے پہنتا، رات غریبوں کی خبر لینے کی پھرتا، ملک جو ہے وہ اپنا عیش کرتا ہے، چند خوش آمدی لوگوں کو بیت المال سے لٹا کر اپنا خوش آمدی بنا لیتا، غریب مرتے رہتے۔ زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے کہ یہ ملک ہے، یہ خلیفہ۔ ملوکیت کیا تھی اور اس سے کیا بیڑا غرق ہوا؟ یہ جتنے مسائل تمہارے اندر اٹھے ہیں، بیسے ہوئی ہیں کہ تقدیر کیا ہے اور انسان مجبور ہے، یا ساری حضرت معاویہ یزید کی شرارت۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا دین میں، لوگ تقدیر بھی جانتے تھے اور تلواریں اٹھائی ہوئی تھی، جہاد کرتے تھے۔ کون مانتا تھا کہ تقدیر ہے اس لیے آرام سے بیٹھ جاؤ؟ انہوں نے بٹھایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، مدینہ تو رسول کو برباد کیا، بیت اللہ جلا دیا۔ جب قیامت آئی مسلمانوں میں کہ کیا کر رہے ہو؟ مسلمان کہلا کر اب کوئی شے رہ گی جس کا تم احترام کرو گے؟ صحیح مسلم میں اٹھا لو، یزیدی لشکر نے بیت اللہ شریف جلا دیا، 3 دن مدینہ منورہ برباد کیا، مہاجر انصار قتل کر دیے سارے لوگوں کا، بولو جس نے بولنا، اور خاندان رسالت تباہ کر دی۔ تو یہ مسئلہ بنا دیا کہ نہیں ایسا ہی لکھا تھا، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، خدا نے ایسے ہی لکھ رکھا۔ اس پر امام حسن بصری نے کہا کہ کذب عدال، یہ خدا کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں، اپنے جرم خدا کے منہ پر ملنا چاہتے ہیں۔ وہاں سے یہ بحث چل پڑی جبر و قدر دی، یہ سیاست نے چلائی ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تقدیر اللہ کے پاس ہے، کیا کیا نہیں ہماری ذمہ داری نہیں، ہم نے یہ پتہ کرنا چاہیں کیا لکھا، ہمیں جو حکم دیا گیا ہم وہ کریں گے۔ تقدیر جو ہوتی رہے، کہاں تقدیر کہتی ہے کہ لوگ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ، انہوں نے بٹھایا کہ لوگ خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے، اسلام میں خلافت کا دور صرف 30 سال تک رہا۔ 41 ہجری میں خلافت کی جگہ ملوکیت قائم ہو گئی، یعنی عمرانی نظام کی حیثیت سے اسلام ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا۔ وہ دین جو تھا نا کہ زندگی کے کاروبار میں ختم، رخصت کر دیا اس کو۔ ہاں مذہب کی حیثیت سے ضرور باقی رہ گیا۔ یہ جو جانتے ہو ان سے پوچھو، تم اللہ کیا جانتے ہو؟ لوگوں کی روٹیوں پر پڑے اور گزارے کرتے اور تبلیغیں کرتے ہو دین کی، تمہیں پتہ ہی نہیں دین کیا ہے۔ دین اسی دن ذبح ہو گیا تھا جس دن معاویہ امت کے سربراہ بنے تھے۔ جاؤ جا کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، فرماتے ہیں اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ صحابہ موجود ہیں، انصار اور مہاجرین، عشرہ مبشرہ موجود ہیں، ان کے ہوتے تلوار کے زور سے حکومت پر آ گیا۔ ایک دن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، نہ کوئی بیعت کی، زبردستی حکومت پر قبضہ کر رہی، اور اس کو دفاع کرتے ہو تم۔ خدا کا خوف کرو، یہ کسی کی بات نہیں کہ فلاں تھا فلاں تھا، اسلام کا رونا۔ اسلام دین کی حیثیت سے فنا ہو گیا، ہاں مذہب کی حیثیت سے ضرور باقی رہ گیا، یعنی روح تو 41 ہجری میں نکل گئی لیکن لاشائے بے جان ابھی تک موجود ہے، جسے بعض مسلمان ممالک نے سینہ سے لگا رکھا اور بعض ممالک سینہ سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا بناوٹی سا اسلام جاری کر دو، مدرسوں کی امداد کر دو، حج کر لو، یہ سونے کا دروازہ داتا دربار چڑھا دو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ میلاد النبی کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ حکومت تو بڑی مومن ہے۔ جب بنو امیہ نے دین اسلام خدا کی حکومت کو ختم کیا تو مسلمانوں میں خدا پرستی کے بجائے انسان پرستی کا دور شروع ہو گیا، اور زیادہ زمانہ نہیں گزرا، چند سال بعد کہ خلیفہ بنا یزید بن عبد الملک، آ گئے ملا 40 جبے پہنے ہوئے، سروں پر ابائیں کبائیں،
اور کہنے لگے امیر المومنین اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ ملوکیت کا نتیجہ دیکھیں، خوشامد شروع ہو جاتی ہے۔ کیا وہ دور کے لوگ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ کرتا کہاں سے لیا ہے، اور کہاں یہ خوشامد کی ذات حدیث ہے۔ فتح الباری میں پڑھیں کہ اللہ کے رسول نے امیر المومنین کہا کہ اللہ جس کو امت سپرد کرتا ہے نا، حاکم بناتا ہے، فرشتوں کو روک دیتا ہے کہ اس کی نیکی بدی نہ لکھے، اس کا حساب کوئی نہیں ہوگا۔ پہلی صدی حسین سر نہ دیتا تو دین تباہ ہو جاتا۔ یہ بچا گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا نا ہوتا رہے، روک نہیں سکتا، روک تو سکتا ہی نہیں تھا۔ اس کا باپ بے بس ہو گیا تھا جب پوری دنیا کو حکمران تھا، مکاری کی وجہ سے اس کو فیل کر دیا۔ حسن حکومت چھوڑ گیا، ان کے پاس کیا تھا، 20 سال ہو گیا تھا شکنجہ کسے، یہ جانتے تھے کچھ نہیں ہوگا، مگر یہ ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سب کچھ خلاف اسلام ہو رہا، یہ نوٹ آ جائے کہ یہ دین نہیں ہوتا رہے۔ اس وقت حضرت امام زہری بیٹھے تھے پاس، خلیفہ نے پوچھا کہ زہری یہ حدیث صحیح ہے؟ اب انہوں نے جرأت سے کام لے کر کہا کہ امیر المومنین نے وقت کا حاکم بنا یا اللہ کے نبی بنے؟ اس نے کہا نبی بنے۔ انہوں نے سورہ سواد سے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے داؤد ہم نے زمین میں تجھے حاکم بنایا، حق کے ساتھ فیصلے کرنا، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا نبی کو خدا کہہ رہا، یہ کون؟ اس وقت اس نے یزید نے بھی کہا کہ اللہ انہیں غارت کرے، یہی ہمیں تباہ کر دے۔ تو ایسا ہوتا پھر خوش آمدی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، حدیثیں گھڑی جاتی ہیں، لوگ انعام پاتے ہیں۔ یہ جتنی رسمیں اب دین میں چل رہی ہیں، اب میلاد النبی کا پڑھ رہے، میں ویسے نہیں کرتا، صرف توجہ دلاتا ہوں کہ حکمران دین کا کیا حلیہ بناتے۔ بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ سب جانتے ہیں کہ 604 ہجری تک دنیا میں میلاد النبی کے نام پر کچھ نہیں ہوتا تھا، کہیں نہ کوئی محفل ہوتی تھی، نہ کوئی دن مناتا تھا، نہ کسی کو یہ پتہ تھا۔ 604 ہجری میں الملک المظفر شاہ اربل عراق کا حکمران تھا، اس نے دیکھا کہ ادھر عیسائی فوجیں بیٹھی ہیں، مقابلہ شروع تھا۔ کرسمس ڈے آیا، انہوں نے دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن منایا، عید میلاد المسیح۔ اس نے کہا اپنے نبی کا منا رہے ہیں تم بھی مناؤ۔ ابن دہیہ عالم کو بلا لیا، حلوے پک گئے، بکرے ذبح ہو گئے، مرغ ذبح، ہزاروں بکرا۔ اب لوگوں نے کھایا، ناچنے والے ناچے بھی، اس میں بھی خود بادشاہ بھی ناچا، رقص کیا اس نے، اور بعد میں اس کو ابن دہیہ کو خلعت دیا، پیسے دیے، چل پڑا، آگے سے آگے بڑھتے جلوس شروع ہو گئے۔ تو حکمران ہوتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے والے، کہ کچھ ایسی رسمیں کرتے رہو کہ خوش رہیں کہ یار ان سے زیادہ محب رسول کون، اصل دین کا نام نہ لے لیتا، حدود اللہ کو ختم کرو، نافذ نہ ہونے دو۔ دین اسلام کیا؟ خدا کی حکومت، وہاں انسان نہیں حکومت کرتا، نام ہوتا ہے کہ فلاں بیٹھا، فلاں کچھ نہیں، فقیری میں بھی امیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے۔ بظاہر کہتے ہیں کہ حضرت عمر حکمران، کیا حکمران؟ جمعے کے خطبے میں دیر سے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں امیر اللہ آپ نے پریشان کیا، اور خدا کے لیے ملوکیت اور خلافت کا فرق سمجھیں، چھوڑیں یزید حسین کو، شخصیتوں کی بات نہیں، دین کے سبق پڑھیں کہ اللہ کے رسول نے جہاں نماز روزے کے وہاں باب نہیں، ابواب الاحکام بخاری میں، وہاں باب نہیں، قضا کی حدود کے نہیں ہے، جنگوں کے نہیں ہے، یہ دین ان کے لیے آیا جو حجروں میں بیٹھے ہیں۔ دین خود ہی بتاتا اپنے بیان سے قرآن حدیث کہ یہ ان کا کام ہے، جن کے پاس حکومت ہے، جنگیں کر رہے ہیں، خراج وصول کر رہے ہیں، پوری دنیا کو للکار رہے ہیں، یہ کمزوروں اور بے بسوں کا دین ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگ کہتے ہیں آپ نے تنگ کیا ہمیں، اتنی دیر ہو گئی خطبہ کے لیے نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے سوا کوئی اور کرتا ہوتا نا، وہ میں دھونے کے لیے دے آتا، دوسرا پہن کر آ جاتا، مگر خدا گواہ یہی کرتا تھا، اس کو خشک ہوتے دیر لگی، اور اس پر بھی لوگوں نے دیکھا تو 8 سے زیادہ پیوند تھے۔ یہ ہے خلافت، اس کو کہتے ہیں اللہ کی حکومت۔ مگر جب بندوں کی حکومت آ گئی، مسلم جام اٹھائیں، حضرت مقدام بن ابی مادی بن کرم نے کہا معاویہ قسم اٹھا کر دکھا، اللہ کے رسول نے ریشم نہیں حرام کیا، سونے چاندی کے برتن نہیں حرام کیے، درندوں کی کھالیں بچھا کر ان پر بیٹھنا متکبر لوگوں کی طرح چیتوں اور شر حرام نہیں۔ اور ماں نے بعد فرمایا آپ قسم کھا کر بتا کہ یہ سارے کام تیرے گھر میں ہو رہا کہ نہیں۔ ابو داؤد شریف اور مسلم نقشہ ہی بدل گیا، نام رہ گیا مذہب کا، دین ختم۔ دو چیزیں ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں کہ خدا کی بندگی اسلام سکھائے، یہاں بندے حکومت کرنے لگے۔ ایک انسان پرست کبھی ہرگز خدا پرست نہیں ہو سکتا۔ ملوکیت سے انسان پرستی کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کو صرف ایک نظیر سے سمجھ سکتے ہیں، مثال سے سمجھاتے ہیں کہ فرق سمجھ لو۔ پہلی صدی جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ کر یہ اعلان فرمایا کہ مسلمانوں جو میرے اندر کوئی کجی دیکھے، عیب دیکھے تو مجھ کو سیدھا کر۔ یہ کیا بیتی ہے؟ خلافت۔ مجھ میں کوئی خامی دیکھو، کوئی خیال نہیں کرنا کہ صحابی، یہ معاویہ تو صحابی بھی فتح پہ حضرت عمر سے بڑا صحابی ہے،
خلیفۃ المسلمین ہے، اشرام کہہ رہا ہے مجھ میں خامی دیکھو ٹوکنا، ورنہ کہتا ہے بکواس نہ کر رہا ہے میں صحابی رسول ہوں میرے خلاف زبان کھول دے۔ یہ اعلان فرمایا کہ جو مجھ میں کوئی عیب دیکھے مجھے اطلاع دے۔ شاباش، سیدھا رہ گیا۔ اسلام میں حکومت باپ سے بیٹے کو ورثہ میں نہیں مل سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو نامزد فرما دیتے۔ بتاؤ فاروق اعظم اور عبداللہ بن عمر اور معاویہ یزید ان کو پلوں میں ڈالو، فاروق اعظم کہاں؟ بیٹا ان کا کون سا ہے؟ صحابی رسول، عابد، زاہد، عالم، ہزاروں حدیثوں کا راوی، متقی۔ اگر حضرت عمر اس کو بناتے کیا اعتراض تھا؟ امت کہتی تھی کہ بنا دو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ کو بناؤ۔ کیسے طریقہ سے؟ دو جواب دیے۔ پہلے تو کہا کہ بنو عدی جو میرا قبیلہ، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ میں ان میں سے حساب دے کر قیامت کو بری ہو جاؤں، اب میں اپنے خاندان کے اور کسی آدمی کو اس میں نہیں پھنسانا چاہتا۔ یہ تھی خلافت، اللہ کا خوف تھا کہ حساب دینا ہے۔ ادھر ہے کہ رشوت دو، لاکھ لاکھ روپے عبد الرحمن بن ابی بکر کو، عبداللہ بن عمر کو، انہوں نے کہا ہم دین بیچے، اٹھاؤ حدیث کی کتاب میں، تاریخوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو نہیں مانا ڈنڈے کے زور سے اس کو۔ ادھر حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں یار میں اپنے خاندان کے لوگوں کو پھنسانا نہیں چاہتا۔ اور عبداللہ کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو خلیفہ بناؤ جس کو طلاق دینی نہیں آئی، حیض کے دنوں میں بیوی کو طلاق دے دیجیے، وہ حرام ہے۔ حضور کو پتہ چلا، فرمایا طلاق واپس لے، جب پاک ہوگی طلاق۔ اس کا حوالہ دیا، طلاق دینا نہیں جانتا خلیفہ بن دے۔ یہ یزید سے بھی کیا گزرا تھا، توبہ توبہ، کوئی شرم کرو۔ مگر وہ خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے کہا نہیں بیٹے کو نہیں بناؤں گا۔